بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان اور عام فہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 9واں لیکچر۔ غزوہ احد کی کہانی۔ مشرکین مکہ کے ذہن میں غزوہ بدر کی ذلت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ہر وقت بدلہ لینے کی باتیں کرتے تھے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مدینہ والوں سے بدلہ لے کر ہی ہٹیں گے۔ مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ان کے رشتہ داروں نے 3000 بندے تیار کر لیے۔ انہوں نے اپنے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہیں لیں اور ابو سفیان کو بڑا سردار بنا کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ ان کے نکلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے ایک بندے کو مدینہ بھیجا کہ ان سے پہلے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دو۔ وہ بڑا تیز نکلا۔ وہ 3 دن میں ہی مدینہ پہنچ گیا اور کافروں کی ساری پلاننگ بتا دی۔ یہ خبر سن کر 4 کام کیے گئے۔ نمبر 1، لوگوں نے ہر وقت ہتھیار باندھنے شروع کر دیے تاکہ اگر اچانک حملہ ہو جائے تو انہیں ہتھیار لینے کے لیے گھروں کو نہ جانا پڑے۔ نمبر 2، مدینہ پاک میں داخل ہونے والے راستوں پر پہرے دار مقرر کر دیے گئے۔ نمبر 3، مدینے کی طرف آنے والے راستوں پر بھی لوگ چکر لگاتے تاکہ مشرکین کے داخل ہونے سے پہلے ہی ان کا پتہ چل جائے۔ نمبر 4، سب سے اہم کام یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہر وقت باڈی گارڈ موجود ہوتے تاکہ اچانک کوئی حملہ نہ کر سکے۔ مکے کی ایک عورت کی بدتمیزی۔ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آتی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مدفون ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو ایک عورت کہنے لگی، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی قبر کو اکھاڑ دیں۔ سب نے اسے سمجھایا کہ اگر یہ کسی نے کام کیا تو حالات بہت بگڑ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا اور بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں کچھ گائیں ہیں جنہیں ذبح کر دیا گیا۔ میری تلوار کچھ ٹوٹی ہوئی ہے اور ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں ہے۔ پھر بتایا کہ گائیں ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا جائے گا۔ تلوار ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ میرے خاندان کو کوئی قریبی رشتہ دار شہید ہو جائے گا، اور ہاتھ زرہ میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں گے تو نقصان سے بچ جائیں گے۔ بعض لوگوں نے جب زور و شور سے مشورہ دیا کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر لڑنے کے لیے زرہ پہن لی تو پھر لوگ کہنے لگے چلو اندر ہی لڑتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، کیونکہ جب بھی نبی ہتھیار پہن لیں تو فیصلہ کن جنگ کے بغیر نہیں اتارتے۔ مسلمانوں کی روانگی۔ 1000 مسلمان 100 زرہوں کے ساتھ چل پڑے۔ بعض بچے بھی ساتھ چل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے واپس بھجوا دیے۔ بچوں کا شوق جہاد۔ ان بچوں میں ایک بچہ بڑا اچھا تیر انداز تھا، اسے اپنے ساتھ لے لیا تو دوسرا بچہ جو اس سے کمزور تھا وہ کہنے لگا میں اسے کشتی میں ہرا سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان کشتی کروائی تو کمزور والا بچہ جیت گیا، اس طرح وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ باب عبداللہ کی فراڈی۔ ابھی نکلے ہی تھے کہ بابا عبداللہ کہنے لگا کہ ہم نے نہیں لڑنا۔ آخر کار وہ 300 بندوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس طرح مسلمان 700 رہ گئے۔ لڑائی کی تیاریاں۔ دوسری طرف مکہ والے بھی مدینہ پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے ایسی جگہ چنی جس میں 3 طرف پہاڑی تھی، صرف ایک طرف گراؤنڈ تھا۔ اس طرح صرف ایک طرف کو ہی جنگ کرنا پڑنی تھی۔ مکہ والوں کے سر پر ایک چٹان تھی جسے رما کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 بندوں کو کھڑا کر دیا کہ تم یہیں رہنا اور کسی بھی صورت نیچے نہیں اترنا۔ 7 شوال کو سب لوگ جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی اور ایک بندے کو دے دی۔ ان کا نام ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے سر پر سرخ رومال باندھ لیا۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ جب بھی سرخ رومال باندھ لیں تو اگلے کی خیر نہیں۔ پھر انہوں نے اسی طرح کافروں کے سامنے اکڑ اکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔
مسلمانوں کے لیے ایسے اکڑ کر چلنا حرام ہے، اسے تکبر کی چال کہا جاتا ہے۔ اسلام نے صرف دشمنوں کے سامنے اس طرح چلنے کی اجازت دی ہے تاکہ کافروں پر رعب پڑ جائے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو سفیان نے مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کرانے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میدان جنگ کی کہانی۔ جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی حلے میں کافروں کے 10 بندے مارے گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، وہ جدھر جاتے لوگ بھاگ جاتے۔ اسی طرح حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ وحشی نامی غلام کو حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا مشن دیا گیا تھا۔ اسے کہا گیا تھا کہ اگر تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دے گا تو تجھے آزاد کر دے گا۔ وہ مسلسل حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ موقع دیکھتے ہی اس نے اپنا برچھا انہیں مار دیا۔ یہ اس زور سے لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ خون بہنے لگا اور آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ میں 2 باپ بیٹا بھی شریک تھے۔ بیٹے کا نام حنظلہ رضی اللہ عنہ اور باپ کا نام ابو عامر تھا۔ یہ بندہ اتنا برا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فاسق یعنی نافرمان کہتے تھے۔ بیٹا مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوا جبکہ باپ کافروں کی طرف سے مارا گیا۔ سچ ہے کہ جسے اللہ پاک ہدایت دیں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جب بیٹا شہید ہوا تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس وجہ سے انہیں غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں شہادت کی موت آئے، آمین۔ کافروں کا بڑا حملہ۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ کافر اب میدان جنگ سے بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ بھاگتے ہوئے اپنا سامان بھی چھوڑ گئے۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ وہ ان کا سامان اکٹھا کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دے دیں۔ جس چٹان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 بندوں کو کھڑا کیا کہ تم نے یہیں رکنا ہے اور کافروں پر تیر چلانے ہیں، ان میں سے 40 افراد مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے نیچے اترنے لگے تو ان کے کمانڈر نے کہا کہ نیچے نہ جاؤ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے جانے سے منع کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ کے لیے کہا تھا اور جنگ تو اب ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ہم نیچے جا رہے ہیں۔ ان بندوں کی ڈیوٹی تھی کہ کافروں پر تیر برسائیں تاکہ وہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ جب وہ لوگ نیچے اترے تو جو کافر بھاگ رہے تھے ان میں سے خالد بن ولید نامی ایک کمانڈر نے دیکھا کہ اب چٹان پر اتنے بندے نہیں رہے۔ اس نے اپنے سپاہی لیے اور چٹان پر باقی رہ جانے والے 10 مجاہدین کو شہید کر دیا۔ پھر اسی طرف سے ہوتا ہوا آگے بڑھا اور مسلمانوں کی الٹی طرف سے ان پر حملہ کر دیا۔ اب جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی لڑنے کے لیے واپس آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں کے سامنے بھی کافر اور پیچھے بھی کافر تھے۔ انہوں نے دونوں طرف سے حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ نمبر 1، بعض نے گھبرا کر یہ کیا جو سامنے آیا اسے مارنے لگے، اس طرح لا علمی میں اپنے مسلمان بھی مارے گئے۔ نمبر 2، کسی نے خبر مشہور کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اچھا بھلا کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر جنگ تھی۔ اس وجہ سے جب کچھ بندوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے تو ان کے دوستوں نے آواز لگائی کہ اللہ تو زندہ ہے، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ پھر کسی اور نے یہ کہا کہ جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی تم بھی اسی پر جان دے دو۔ یہ باتیں سن کر سارے ہی جوش میں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ انہیں کسی نے شہید کر دیا تو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی دیتے ہوئے انہیں آواز دی۔ وہ کافر جنہیں پتہ نہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ کھڑے ہیں، انہوں نے آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت تقریباً 10 صحابی رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صرف 2 بندے باقی بچے، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور دوسرے کا نام طلحہ رضی اللہ عنہ تھا۔ کافر قریب سے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پہنچ گئے تو ان میں سے 3 بندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔
سعد رضی اللہ عنہ کے کافر بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے جس سے ایک دانت ٹوٹ گیا۔ دوسرے کافر نے آپ کی پیشانی زخمی کر دی اور تیسرے نے تو حد ہی کر دی۔ اس تیسرے کا نام عبداللہ بن قمعہ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر تلوار ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی تھی اس لیے بچ گئے، لیکن تلوار بڑی زور سے لگی تھی، بہت دیر تک درد ہوتی رہی۔ پھر اس نے آنکھ پر تلوار ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اور منہ پر لوہے کی ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ آنکھ تو بچ گئی مگر تلوار آنکھ کے نیچے اس زور سے لگی، وہ لوہے کی ٹوپی جسے خود کہتے ہیں اس کی نوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پھنس گئی، اس کی نوک۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، لہٰذا ایک ایک کر کے سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قریبی دوست ابو عبیدہ بن جراح اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اڑتے ہوئے پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر لوہے کی ٹوپی کا نوکیلا کنارہ پھنسا ہوا ہے تو دونوں کی خواہش تھی کہ وہ اسے نکالیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ یہ کام مجھے کرنے دیں۔ پھر انہوں نے اپنے دانتوں سے زور لگا کر وہ نوک نکال لی۔ وہ تو نکل گئی مگر زور لگانے سے ان کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے۔ کافروں نے ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زوردار حملہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ اس طرح کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کے انوکھے انداز۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آواز دیتے تو وہ آگے سے کہا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جن کے کافر بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کیا تھا، وہ بڑے ہی اچھے تیر انداز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیر پکڑاتے اور ساتھ ساتھ انہیں کہتے کہ اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ تیر چلائیں، اور یہ تیر چلاتے۔ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے اور ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب کافر بھاگ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا خوبصورت چہرہ دھو لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دھویا۔ ابو سفیان کا چیلنج۔ کافروں کا سردار جو اس وقت ابو سفیان تھا دور کھڑا تھا۔ اس نے آواز لگائی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں یا نہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر اس نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو کسی نے جواب نہ دیا مگر پھر عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا کہ سب ہی موجود ہیں۔ مکہ میں جو بڑے بڑے تھے ان میں دو مشہور بتوں کے نام حبل اور عزا تھے، لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا حبل بلند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ ہی سب سے بلند اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ یہ تو بہت بڑی بے وقوفی کی بات تھی، کیونکہ جس کا اللہ ہو اسے بتوں کی کیا ضرورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ پھر ابو سفیان نے طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ یہ غور کرتا تو کبھی یہ جملہ نہ کہتا، کیونکہ غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں میں یہی کافر بھاگے تھے۔ مسلمان نہ بدر میں بھاگے نہ احد میں۔ فتح اس کی ہوتی ہے جو میدان جنگ سے نہ بھاگے، مگر یہ باتیں ان کی سمجھ سے بالا تر تھیں، لہٰذا شور مچائے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسی برابری ہوئی، یعنی اسے غزوہ بدر کا بدلہ کیسے کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہمارے جو بندے شہید ہوئے ہیں وہ تو جنت میں ہیں اور تمہارے جو بندے مارے گئے وہ جہنم میں ہیں، تو برابری کیسے؟ پھر ابو سفیان کہنے لگا کہ آئندہ سال بدر میں پھر لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ خالی بھڑکیں ہی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ پورے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مگر وہ جو بڑی بڑکیں لگائی جا رہی تھیں، چیلنج کر کے گیا تھا، وہ آئے ہی نہیں۔ جب کافر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ تھے۔ کافروں نے لاشوں کی بڑی بے حرمتی کی تھی، بازو، ناک، منہ، کان، ہاتھ پاؤں کاٹے اور پیٹ پھاڑ دیے۔ سب سے زیادہ برا حال سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار کہا۔ ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دفن کیا گیا۔ جسے قرآن مجید زیادہ آتا تھا اسے قبر میں پہلے اور باقیوں کو بعد میں دفن کیا جاتا۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی قرآن مجید کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی پورا قرآن مجید یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا کم از کم 30واں پارہ اور مشہور صورتیں جیسے سورۃ البقرہ، الکہف، نور، سجدہ، احزاب، یاسین، الرحمن، الواقعہ، الملک وغیرہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پہنچ گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے تو سب نے اپنے اپنے رشتہ داروں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی۔ ایک عورت جس کا شوہر، بھائی اور والد تینوں ہی شہید ہو گئے تھے، وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے دکھاؤ۔ لوگوں نے اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں۔ تو اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کل مصیبت بعدک جلل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس جنگ میں 37 کافر مارے گئے، جبکہ انہوں نے دھوکے سے قریباً 70 مسلمان شہید کر دیے۔ اللہ پاک ان سب شہداء کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انہیں یاد کرتے رہے۔ اپنی زندگی کے آخر میں ایک مرتبہ پھر ان کی قبر پر گئے، دوبارہ جنازہ پڑھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بندے کا 2 مرتبہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ان سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ سوالات: غزوہ احد کا بنیادی سبب کیا تھا؟ کافروں کی رپورٹ دینے کے لیے مدینہ کس نے بندہ بھیجا؟ کافروں کے حملے کی اطلاع پر مسلمانوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا؟ باب عبداللہ نے کیا فراڈی لگائی؟ غزوہ احد کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اپنی تلوار دی؟ غسیل الملائکہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ کتنے صحابہ کرام کو درہ پر مامور کیا گیا تھا؟ کافروں کی طرف سے کس کمانڈر نے پلٹ کر حملہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے فرمایا کہ آپ پر میرے ماں باپ بھی قربان؟ غزوہ بدر میں کون جیتا؟ سید الشہداء کسے کہا جاتا ہے؟ حمراء الاسد کا دلچسپ قصہ۔ غزوہ احد 7 شوال کو ہوا تھا۔ مشرکین سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ مدینہ پر دوبارہ حملہ کر دیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپس پہنچتے ہی اگلے دن حکم دیا کہ جو بندے غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے صرف وہی دوبارہ چلے تاکہ مشرکین کو سبق سکھایا جا سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اتنے بندے شہید ہو چکے، زخم بھی لگے اور تھکاوٹ بھی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا تو سب ہی تیار ہو گئے۔ ہجرت کے 3 سال 8 شوال کو یہ لوگ نکلے۔ راستے میں ایک بندہ ملا جس کا نام معبد تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خیر خواہ تھا۔ اسے کہا کہ ابو سفیان کے لشکر کا پتہ کرے کہ وہ کہاں ہے، پھر وہاں جا کر انہیں ڈرائے۔ یہ جلدی مشرکین کے لشکر کو تلاش کرتا ہوا ایک جگہ پہنچا جسے حمراء الاسد کہتے ہیں۔
یہیں پر سب کافر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ارادہ تھا کہ یہ وہ لوگ یہیں سے دوبارہ مدینہ پر حملہ کے لیے نکلیں۔ ابھی اسی بات پر مشورہ ہو رہا تھا کہ وہ بندہ پہنچ گیا اور کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی زیادہ بندے لے کر آ رہے ہیں، اب تو وہ تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ چند بندے کہنے لگے ہم بھی لڑیں گے، جبکہ باقی ڈر گئے۔ انہیں پتہ تھا کل تو ان کا تکا لگ گیا اور مسلمان بے خبری میں مارے گئے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا، اور انہوں نے ہمیں ایسی پھینٹی لگانی ہے کہ ہمیں نانی یاد آ جانی ہے، لہٰذا یہاں سے جلدی جلدی بھاگو۔ ابو سفیان نے بھی بڑی چالاکی دکھائی اس وقت، اور ایک بندے کو رشوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی طرف بھیجا اور انہیں بہانے بتانے کا کہا کہ مکہ والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اسے بھیج کر وہ سب خود جلدی سے بھاگ گئے کہ کہیں واقعی مسلمان آ ہی نہ جائیں۔ دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ بات سنی کہ مکے والے وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تو وہ اور غصے میں آ گئے کہ مشرکین ہمیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، بس اب تو ہم انہیں واقعی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جلدی جلدی حمراء الاسد تک پہنچے، مگر وہ لوگ بھاگ چکے تھے۔ مسلمان یہاں پر 2-3 دن رہے، جب کوئی بندہ لڑنے نہ آیا تو پھر واپس آ گئے۔ حمراء الاسد کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ سوالات: حمراء الاسد کسے کہتے ہیں؟ کافر مسلمانوں سے ڈر کر کیوں بھاگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی لازوال داستان۔ مدینہ کے قریب 2 قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام عذل اور دوسرے کا نام قارہ تھا۔ ہجرت کے 4تھے سال سفر کے مہینے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں اسلام کے متعلق کچھ باتیں پہنچی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کچھ افراد بھیج دیں جو ہماری قوم کو اسلام کے بارے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیج دیا۔ ان کے دل میں پہلے ہی چور تھا۔ انہیں راستے میں ایک اور قبیلے والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ وہ 100 افراد تھے اور مسلمان صرف 10۔ لڑائی میں 8 مسلمان شہید ہو گئے اور باقی 2 کو وہ پکڑ کر لے گئے اور مکہ میں بیچ دیا۔ مکے والوں کو تو پہلے ہی بدر کی لڑائی میں ہونے والی اپنی ذلت کو بھلایا نہیں جا رہا تھا، انہوں نے دونوں کو خرید لیا اور پھر دونوں کو شہید کر دیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سچی کہانی۔ ان میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تھا، ان کی شہادت کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب انہیں قید کر کے مکہ لایا گیا تو انہیں حرم سے باہر ایک جگہ ہے جسے تنعیم کہتے ہیں، آج اس جگہ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، وہاں لے جا کر سولی پر چڑھانے لگے تو انہوں نے کہا پہلے مجھے 2 رکعت پڑھنے دو۔ جب انہوں نے 2 نفل پڑھ لیے تو کہنے لگے میں نے اس لیے لمبی نماز نہیں پڑھی کہیں تم یہ نہ کہو کہ ڈر کے مارے نماز لمبی پڑھ رہا ہے۔ پھر ان کفار پر بد دعا کی کہ اے اللہ ان کو گن لے اور بکھیر کر مارنا اور کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ ابو سفیان کہنے لگا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر بیٹھے ہوتے اور تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سولی پر چڑھے ہوتے؟ اس پر انہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تاریخ ساز جملے بولے جنہیں سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عذل اور قارہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا؟ خبیب رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے ابو سفیان کو کیا کہا تھا؟ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دھوکے سے شہادت۔ اسی ماہ یعنی ہجرت کے 4تھے سال سفر میں ہی ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے قبول نہ کی۔ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ اہل نجد کو اسلام کی دعوت دیں۔
شاید وہ اسے قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی پیارے 70 ساتھیوں کو اس کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ انہیں اسلام کی تبلیغ کریں۔ راستے میں کنواں پڑتا تھا جس کا نام معونہ تھا، کنویں کو بیر کہتے ہیں، لہٰذا اس کنویں کو بیر معونہ کہا جاتا تھا۔ وہاں قریب ہی عامر نامی ایک آدمی بھی رہتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر ایک آدمی کو اس کے پاس بھیجا کہ شاید اسے پڑھ کر اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ اسلام قبول کر لے، لیکن اس نے خط پڑھے بغیر ہی ان کو شہید کر دیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر حملہ کر دیا اور سب کے سب صحابہ کو شہید کر دیا، صرف 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بچے، وہ بھی ایسے کہ 2 تو اونٹ چرانے گئے تھے اور ایک شدید زخمی ہو گئے۔ ان دونوں کو جب پتہ چلا کہ اس طرح لڑائی ہوئی ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے ان کی طرف بھاگے۔ مشرکین نے ان دونوں میں سے ایک کو شہید کر دیا۔ عامر نامی دشمن جس نے دھوکے سے یہ سب کارروائی کی تھی، اس کی ماں نے نذر مانی تھی کہ میں ایک غلام آزاد کروں گی۔ عامر نے بچ جانے والے دوسرے مسلمان جن کا نام عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ تھا کو اپنی ماں کی نظر پوری کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ یہ بھی واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اتنے میں ایک قبیلے کے 2 آدمی آ گئے اور وہ بھی اسی سائے والی جگہ میں لیٹ گئے۔ دراصل ایک ایسا آدمی جس کے 70 دوستوں کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، شاید اسی لیے جب وہ دونوں سو گئے تو انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ ان دونوں کے خاندان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد ملا ہوا تھا، یعنی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب کوئی بندہ غلطی سے مارا جائے تو اس کے بدلے قاتل کو نہیں مارتے بلکہ قتل ہونے والے کے گھر والوں کو بہت بڑی رقم دی جاتی ہے جسے دیت کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مارنے والے نے غلطی سے مار دیا تھا، اگر وہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو مارتا تو اس کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ چونکہ غلطی سے مارے گئے تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیت دینے کا ارادہ کیا۔ دیت کی کہانی آگے آ رہی ہے۔ سب مسلمان ہی اس اندھوناک واقعے پر بڑے دکھی تھے۔ غزوہ احد میں جو 70 مسلمان شہید ہوئے تھے وہ تو چلو لڑے تھے، یہ 70 کے 70 تو دھوکے سے شہید کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت کا بہت ہی غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر لگاتار 30 دن ان لوگوں کے خلاف بد دعا کی جنہوں نے انہیں دھوکے سے شہید کیا تھا۔ اس طرح بد دعا کرنے کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ لوگوں نے تبلیغ دین کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ پیارا دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس پر دل و جان سے عمل کریں اور ہر ممکن طریقے سے اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوالات: کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دھوکے سے شہید کیا گیا؟ قنوت نازلہ کسے کہتے ہیں؟ دیت کسے کہتے ہیں؟ بیر معونہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش۔ بیر معونہ کے دردناک واقعہ کہ جس میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا، ان میں سے صرف ایک صحابی رضی اللہ عنہم باقی بچے تھے جن کا نام عمر بن امیہ ضمری تھا۔ یہ ان کافروں سے بچ کر بھاگتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو 2 بندے بھی وہیں آ کر لیٹ گئے۔ جب وہ سو گئے تو انہوں نے انہیں اسی دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا جنہوں نے ان کے 70 دوستوں کو شہید کیا تھا۔ انہیں غلطی لگی تھی کیونکہ یہ بندے وہ نہیں تھے، اگر انہیں پتہ چل جاتا تو کبھی نہ مارتے۔ جو بندہ غلطی سے مارا جائے اس کی دیت دی جاتی ہے، یعنی ہر مرنے والے بندے کے بدلے اس کے گھر والوں کو ایک خاص رقم دی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس طرح انہوں نے غلطی سے 2 یہودی مار دیے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت دینے کے لیے بنو نذیر کی طرف گئے۔ غزوہ احد کے بعد یہ لوگ بڑے بدتمیز ہو گئے تھے، بات بات پر لڑنے کی کوشش کرتے، شاید یہ سمجھتے تھے کہ غزوہ احد کے بعد مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہیں ایک مکان کی دیوار کے پاس بٹھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے۔
اور انہیں کہا گیا کہ ہم لوگ آپس میں مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں۔ اندر جا کر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ موقع اچھا ہے، اوپر سے چکی کا پارٹ ان پر گرا دو تاکہ یہ شہید ہو جائیں۔ ایک سمجھدار بندہ کہنے لگا تمہارے گرانے سے پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے تمہاری اس سازش کے متعلق انہیں وحی کے ذریعے بتا دینا ہے، لہٰذا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہودی نہ مانے اور جحاش نامی ایک بندہ چکی گرانے کے لیے چھت پر چڑھ گیا۔ نیچے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا چکے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبے کا بتا دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں کو گھیر لیا اور حکم دیا کہ 10 دنوں کے اندر اندر مدینے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا، لیکن بابا عبداللہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا تم نے یہاں سے نہیں بھاگنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس یقین دہانی پر وہ لوگ پکے ہو گئے کہ اب تو لڑکے ہی ہٹیں گے۔ ان کی بستی کے پاس درخت تھے، وہ لوگ ان کے پیچھے چھپ چھپ کر تیر چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ درخت کاٹ کر جلا دیں۔ جب بابا عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں دیکھا تو چپ کر کے بیٹھ گیا اور یہودیوں کی کوئی مدد نہ کی۔ ویسے بھی وہ ڈرپوک آدمی تھا، جنگ سے اس کی جان جاتی تھی، اور اب یہودی پھنس چکے تھے۔ 15 دن بعد انہوں نے کہا کہ وہ خود ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، لیکن اسلحہ لے جانے نہیں دیا، کیونکہ اگر وہ اسلحہ لے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ لڑنے آ جاتے۔ یوں یہودیوں کا دوسرا بڑا قبیلہ بھی مدینے سے بھاگ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہودیوں کی سازشوں سے بچائے، آمین۔ سوالات: عمر بن امیہ ضمری کون تھے؟ انہوں نے غلطی سے یہودیوں کو کیوں مارا تھا؟ یہودی قبیلے نذیر کے خلاف جنگ کیوں کی گئی؟ محاصرہ کتنے دن جاری رہا؟ انہیں اسلحہ کیوں نہیں لے جانے دیا گیا؟